دیکھیے لنکیج صرف 9 مئی کا نہیں ہے، اس سے پہلے کے دھرنوں کا ہے. اس میں ابھی عمران خان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی تھی خان صاحب کے اوپر وہ رہتا ہے، عرشہ شریف کا قتل رہتا ہے، اور جو شواہد ثبوت گواہیاں فیض حمید صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے دے دی ہیں وہ کافی اتنی ہیں کہ ان کو لے آ جائے. میں سرپرائز بھی نہیں ہوں گا، میں شاکڈ بھی نہیں ہوں گا اگر وہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو گیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کو بھاولپور میں کیا جائے اور دوسرے کو امریکہ میں کیا جائے، جب ان کے ادارے کا ایک تگڑا آدمی جو ہے، جو جنرل ہے اور ایکس ڈی جی ISI ہے، اس کا جسٹس سسٹم اور چیف آف آرمی اسٹاف نے پہلی دفعہ بنیاد ڈال دی ہے کہ تگڑے کا بھی انتخاب ہوگا جیسے عام آدمی کا ہوگا، تو اس کیسے چھوڑ دیں گے؟ اور جو اب میں آپ کو ڈاٹس کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ ان کے حواری کیوں جان لینا چاہتے ہیں، وہ اس لیے جان لینا چاہتے ہیں تاکہ مین ایلیمنٹ اگر ہٹ جائے تو اس پہ سیاست بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ معاف کرے اس خطے میں ڈیڈ باڈیز میں سیاست زیادہ اچھی ہوتی بنسبت زندہ کے، اور ان کا گردن بچ جائے گی پھنسنے سے، کیونکہ جب ان پہ بات آئے گی تو باقیوں پہ بھی آئے گی. اور آپ مجھے بتائیں نا کہ مراد سعید یا حماد ادرجائے بھگوڑے جو ہیں، جو بھاگے ہوئے ملک سے ایبسکانڈر جو ہیں، وہ کیوں ہیں؟ کیا کیا انہوں نے ایسا؟ ایک کوشچن ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی صرف مئی 9 تک کی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو آپ نے ارشد شریف کے حوالے سے جو ذکر کیا یا عمران خان صاحب کے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوا اس وقت، یعنی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد سے لے کر اور مئی 9 کے درمیان بہت کچھ ہوا. تو ایک تو یہ بات ہے کہنا کہ ٹھیک ہے جی وہ فیض حمید صاحب سے جا کے جڑے گا، لیکن اسپیسیفکلی عمران خان صاحب کا اس وقت فیض حمید سے ان واقعات کا کیا لنکیج تھا، وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ابھی تک. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں فیض حمید صاحب ایک نارمل DG ISI بھی بلا ہوتا ہے، لیکن یہ مانسٹر تھا. کئی سالوں بعد اتنا بڑا مانسٹر پیدا ہوا. کیوں ہوا؟ جب پرائم منسٹر کی جو الٹیمیٹ باس ہے پولیٹیکل، اس کی پشپنائی ہوگی. اور پشپنائی میں کیوں ہم نے دھرنے اور مرنے اور سارے کچھ کیا کہ وہ چیف بن جائے. وہ چیف بن کے کیا دیتا؟ سب سے بڑا مفاد کیا تھا؟ وہ تو مورا تھا جس کو استعمال کیا، کیونکہ وہ طاقتور محور میں تھا. انفارمیشن بھی تھی، رسائی بھی تھی، اکوپمنٹس بھی تھے، لوگ بھی تھے، انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ تھا کیونکہ پوزیشن آف پاور اور سیٹ ایسی تھی. لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دینی تھی. جب پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ دینی تھی تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ 26 اکتوبر 2022 جب نماز جنازہ ارشد شریف ہمارے دوست کا، آپ کے کالیگ کا آیا، ادھر سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی. کیوں ہوئی؟ اس کے پس پردہ کیا تھا؟ اور پھر فائرنگ کا ہوا، وہ کیوں ہوا؟ کون سی چیز بیک فائر ہوئی؟ اس فائرنگ کا بینیفٹ کس کو ہونا تھا؟ عمران خان صاحب تو اس فائرنگ کے اندر کوئی گیم نہیں کھیل رہے تھے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ان پہ فائرنگ ہوگی. کوئی جس پہ گولی چلتی ہے، گولی کے اوپر آنکھ تو نہیں ہوتی کہ ٹانگ پہ لگے گی، سر پہ لگے گی. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. لیکن عمران خان صاحب کی ایمونیشن پلان کیوں ہوئی؟ اس کا فائدہ کس کس کو ہونا تھا؟ کیا ہونا تھا؟ یہ سوال ہے. اور جو دھرنا مرنا ہوا وہ چیف بنانے کے لیے ہوا. چیف کا آئٹم فلاپ ہو گیا تو ارشد شریف کا قتل ہو گیا. ارشد شریف کا قتل سے کچھ نہیں ہوا، کوئی ان کی فیور کی چیزیں نہیں ہوئی جو لوگ چاہتے تھے. تحریک انصاف ہو گئی یا فیض حمید صاحب ہو گئے تو پھر فائرنگ ہو گئی، وہ بھی بیک فائر کر گئی. تو یہ اس کے بعد پھر دھرنے، اور پھر ابھی 14 کی یہ جو فیض صاحب یہ جو آپ تمام فرمانے کی وہ آپ کیا کلیئر ہو گئی سر؟ بالکل. لیکن یہ جو جن واقعات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، چاہے وہ ارشد شریف کے اوپر جو ان کا قتل ہوا یا جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان واقعات میں اور ان جیسے اور باقی جو واقعات ہیں اس میں فیض حمید صاحب کا ڈائریکٹلی رول تھا، اور یہ اب جو چارج شیٹنگ ہوئی ہے اور جو ٹرائل ہوگا اس میں ثبوتوں کے ساتھ یہ چیز جو ہے وہ یعنی ویریفائی کی جائے گی. یہ ہماری کنونشنل کورٹس نہیں ہے، میری اور آپ کی سویلین کورٹس نہیں، جدھر الزام لگایا ہے اور اب یہاں سے کہانی شروع ہوگی. یہ جو چارج شیٹ ہے یہ تو ان گناہوں کی کنفرمیشن ہو گئی جس کے شواہد آ چکے ہیں، ایکسیپٹ ہو چکے ہیں. اس کے اوپر جو کاؤنٹر ان کا آرگیومنٹ تھا وہ ہو چکا ہے. تو یہ گناہوں کا تو کمپائل ہو کے چیپٹر کلوز ہو گیا. مزید جو ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں وہ باقی گناہ ہیں، وہ بھی کمپائل ہو کے ایک ساتھ آ جائیں گے. تو اب یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ سب کچھ فیض حمید نے کیا تھا. اس کا بینیفٹ کسی اور کو ہونا تھا. کیا ہونا تھا؟ کیوں ہونا تھا؟ اور جب شواہد میں نہیں دے رہا، آپ نہیں دے رہے، فیض حمید صاحب جب دے دیں گے، اور دے چکے ہیں، اور آج نہیں دیے، بہت پہلے دے چکے ہیں، اور مزید بھی جو ان کے پرزے جو تھے جنہوں نے ان کی پشپنائی کی، وہ ٹیم ہے نا، اٹس اے گینگ. اور یہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے اب یہ بہت سارے مسنگ لوگ ہیں، ایکسپوز ہوگی آپ ہی کہہ رہے ہیں. لیکن فیصل صاحب اس میں اب ایک تھوڑا سا ڈفرینسیشن جو میں کرنا چاہوں گا، وہ دیکھیے آپ ذکر کیا فیض حمید صاحب کا، ان کا چارج شیٹ ہو گیا ہے، اور یہ ہر طرف یہی سننے میں آ رہا ہے کہ جو فائنل ان کا ٹرائل ہے وہ زیادہ لمبا ٹائم نہیں لے گا.
آپ نے ذکر کیا پھانسی کا، آپ نے ذکر کیا عمر قید کا، اور جب آپ سے سوال ہوا کہ کیا آپ فیض حمید صاحب کے بارے میں بات کریں یا آپ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کریں، تو آپ نے کہا دونوں کے لیے ہو سکتا ہے۔ فیض حمید صاحب کو سزا ہونا، وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، ادارے کے تحت ان کو سزا ہو سکتی ہے، اس پہ شاید اتنا بڑا کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن ایک ایسا لیڈر، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو کہ اس وقت انڈسپیوٹیڈ موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان ہے، ان کو ملٹری کورٹ کے تحت اس طرح کی سزائیں اگر ہوتی ہیں تو اس کے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ کانسیکوینسز ہیں۔ کیا اس بات کا احساس ہے؟ فہد صاحب دیکھیں، میں آپ کو اللہ کرے کہ آپ کی بات صحیح نکلے، لیکن جب ایک پہ عمر قید، دعا کرتے ہیں عمر قید ہو اور پھانسی کی سزا نہ ہو، تو دوسرا کیسے بچے گا؟ اور دوسرے کے اوپر بھی اگر یہ چارجز جو ہیں اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں، جو کہ ثابت ہو جائیں گے۔ اور تیسری چیز یہ کہ صدام حسین نے 34 سال 32 سال کن کے ساتھ پشت پناہی کے ساتھ کیا رول، ایبسولوٹ پاور کے ساتھ، تو اس کا کیا ہوا انجام؟ اور اس کے بعد آپ نے اس ملک کے اندر بھی ایوان سے پھانسی کے پھندے پہ چڑھتے ہوئے دیکھا اور جیل سے ایوان میں آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ تو جب اتنی بڑی تاریخ آپ کے پاس ہے اور دنیا کے اسپیکٹرم میں بھی آپ کو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہو، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پاپولیرٹی کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آپ کسی کا قتل کر دیں تو آپ باعزت بری ہو جائیں گے، یہ تو نہیں پاسبل۔ تو عمران خان صاحب پہ کیا چیز ثابت ہو جائے گی؟ عمران خان صاحب پہ کیا چیز ثابت ہو جائے گی جس سے اتنی ایکسٹریم پنشمنٹس ہو سکتی ہیں؟ جو ثابت ہے، جو فیض حمید پہ ثابت ہوگی وہ سائملٹینیسلی ان پہ ثابت ہوگی، اور اسی سے میں ان کو روک رہا تھا اور اسی سے ان کو بچا رہا تھا، اور مزید تباہی کے لیے رستہ بنانے کے لیے روک رہا تھا۔ مجھے نکال دیا، کوئی پرابلم نہیں، میں پھر بھی آگے بڑھا، وہ گالی دیں گے پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ اور ابھی بھی جو سول نافرمانی کی کال ہے وہ قوم کے آگے سامنے آ گئی نا کہ 14 دسمبر کو جو کال دی گئی ہے اس میں پاکستان کا بھرپور نقصان ہو جائے، لیکن فیض حمید کا کیس انفلوئنس کرنا چاہتے تھے، تو وہ بھی میں نے آپ کا آگے کھول دیا آگے، اور وہ بھی بیک فائر کر گیا، لیکن ہوا نکل گئی۔ فیض صاحب جب آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ایکویٹ کرتے ہیں جو ہے وہ فیض حمید اور عمران خان صاحب کو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کچھ معاملات میں ملوث تھا تو دوسرا بھی تھا، تو وہ اس کی کونوٹیشن اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ایک پاپولر لیڈر کو ملٹری کورٹس کے تحت اس طرح کی سزا دینا یہ کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، نہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہوگا، اور اس کا یہاں پہ ریپریکاشنز ہوں گے۔ تو ان دونوں کو ایکویٹ کرنا شاید میرے خیال میں درست نہ ہو۔ دیکھیں جی، میں نے تو یہ کہا کہ میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ اگر ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائل ہو، میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر، اور میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں، 2 سال سے آپ کو کہہ رہا ہوں، 2.25 سال سے کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے ساتھ یہ تو ایک مدعا ہے، ایک سبجیکٹ ہے، 9 مئی ہے، پروٹیسٹ ہے، چیف بننا تھا، فائرنگ ہو گئی، بندے مرے، یہ کانسپریسی ہوئی، ٹریٹر کا کام کیا، سب کچھ ایک ہے۔ ابھی فیض ارشد شریف باقی ہے، وہ شہید کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو 2.5 سال سے 2.25 سال سے یہ بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اس فائرنگ کا فائدہ ABCD کس کو ہونا تھا؟ اور یہ تسلسل سے ایک بیک فائر کیا تو دوسرا ہوا، دوسرا بیک فائر کیا تو تیسرا ہوا، تیسرا بیک فائر تو چوتھا ہوا، اور آج بھی جیل کے اندر موجود دونوں ہونے کے بعد بھی عمران خان صاحب کی پارٹی اور عمران خان صاحب فیض حمید کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ وجوہات ہے، کیا وہ ریزن ہے کہ اس کی گردن بچے گی تو اس کی بچ جائے گی، اس کی بچ جائے گی اور اس کی بچ جائے گی؟ اور کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں تاکہ اگر گردن ادھر پھنسے تو وہ نہ ادھر ہوں تو ہم بچ جائیں گے؟ یہ بڑی بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے سر، آپ لوگ مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ویل کنیکٹڈ ہیں اور سمجھدار ہیں۔